السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چند دن ہو گئے آپ سوشل میڈیا پر اقرار الحسن بھائی کی ویڈیو دیکھتے ہوں گے، جنہوں نے حق خطیب عرف پھوکوں والی سرکار کو ان کی خود سے پیدا کی گئی کرامتوں کو بے نقاب کیا، جس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ آرائی کھڑی ہو گئی کہ حق خطیب صحیح ہیں یا اقرار الحسن بھائی صحیح ہیں، اقرار الحسن بھائی نے صحیح کیا یا حق خطیب کو ایسے ہی بدنام کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، یہ جتنے بھی عاملین حضرات ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا ہوں، تو اویس ربانی نے 14 فروری کو 8 فروری کو جو ملک پاکستان کی سیاست میں ایک بڑے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو 14 فروری کو انشاءاللہ ایک قسم کا یہ بھی ایک الیکشن ہی ہے کہ حق پر کون اور جھوٹا کون۔ اللہ کرے یہ دونوں حضرات بیٹھ جائیں تو پتہ چل جائے، عوام سمجھ جائے کہ حق پر کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ یہ کرامتیں ہیں یا باقاعدہ یہ ٹرکیں سکھائی گئی لوگوں کو، ٹرکیں ہیں جو لوگ کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ایک بات میں آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی عاملین حضرات ہوتے ہیں، حق خطیب ہو یا کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، ان کی ایک بات یہ ہے جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ اور جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں، اور جب بھی ان عاملین حضرات کے پاس جاتے ہیں، وہ ان کو یہی بات بتاتے ہیں کہ بھائی آپ پر کسی نے کچھ کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ کے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، اور کرنے والا اگر کوئی پوچھے ان سے کہ کرنے والا کون ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کے کسی قریبی رشتہ دار نے کیا ہے۔ تو بھائی قریبی رشتہ دار جب وہ یہ کہتے ہیں کہ قریبی رشتہ دار نے کیا ہے، تو گھر میں ہمیشہ بہن بھائیوں میں، چاچا زاد، پھوپھی زاد، اس طرح کے جو رشتے ہیں، قریب کے خاندان کے رشتے، ان میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی ناراضگیاں چلتی رہتی ہیں۔ جب وہ عاملین حضرات یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کسی قریبی نے یہ آپ پر کسی نے سحر کیا، جادو کیا ہے، تو بھائی پھر ان کی رشتہ داری ٹوٹنے میں بھائی ان کا پورا 100% عاد ہوتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ ختم کرنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ اور کتنی بڑی افسوس کی بات ہے، یہ عاملین حضرات یہ خود کو تو ولی لوگوں کو نظر میں بنا بیٹھے رہتے ہیں، لیکن کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ اور ہم نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا جو ان عاملین حضرات کے ہاتھ چڑھے اور انہوں نے بولا کہ بھائی آپ کی ماں جادو کرتی ہے، آپ کے بہن بھائی آپ پر جادو کرتے ہیں۔ اور اتنا بھی میں نے ایسے لوگ بھی دیکھیں گے جن کو ان عاملین حضرات نے کہا کہ آپ کی ماں آپ پر جادو کرتی ہے، اور اس نے اپنی ماں کے گھر سے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اپنی ماں سے ملنا چھوڑ دیا۔ تو بھئی یہ بھائی کتنا بڑا نقصان ہے، لہذا ان عاملین حضرات سے بچیں۔ اور یہ جو حق خطیب صاحب یہ خود پیدا کی گئی کرامتوں کے ذریعے مشہور ہوئے اور اپنے لوگ ان کو ولی سمجھتے ہیں، اب ان کو جو ہے نا حق اور سچ اسی سے ثابت ہوگا اگر وہ اقرار الحسن بھائی کے سامنے بیٹھ گئے، اور اگر وہ ان کے سامنے کوئی کرامت نہ پیش کر سکے، اور وہ جو کرامت اگر اقرار الحسن بھائی ان کی کرامت کو جھوٹا ثابت نہ کر سکے، تو پھر ایک الگ بات ہے اگر وہ ان کے سامنے کوئی کرامت اپنے حق والی کرامت نہ پیش کر سکے۔ اور یہ کرامت ہوتی بھی ایسی چیز ہے کہ یہ کوئی بندہ خود نہیں کرتا، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت بعض دفعہ کسی کے ہاتھ پر کرامت ظاہر کر دیتے ہیں۔ یہ خود سے نہیں ہوتا کہ ایک آدمی باقاعدہ ایک تیاری کر کے آئے کہ ہاں میں اپنے ہاتھ سے کرامت ظاہر کروں گا، یہ تو ہوتا نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا تو وہ جھوٹا ہے، اور اگر ان کے ہاتھ میں کوئی اس طرح کی کرامت ظاہر ہوگی تو وہ تو الگ بحث ہے۔ اور اگر نہ ظاہر ہوئی تو پھر اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ بھائی یہ انہوں نے کتنا عوام کو چونو لگایا اور کتنا عوام کو ذہنی مریض بنا کر اپنا مرید بنایا، اور ان ٹرکوں کی وجہ سے، ان پیدا کی گئی کرامتوں کی وجہ سے کہ میں اللہ کا ولی ہوں یا میرے ہاتھ پر کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، بھائی یہ کوئی ولایت کی چیز نہیں ہے۔ اور کتنا اسی بات سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ حق خطیب عرف پھوکوں والی سرکار کی باتوں میں کوئی دم نہیں ہے، وہ ایک فراڈی ہیں، شعبدے باز انسان ہیں، لہذا اس سے بچ کر رہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی پر کوئی جادو ہو جائے، سحر ہو جائے، یا کوئی اس طرح کے اثرات ہو جائے، تو یہ سورۃ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنا ادبر پھونک کر اپنے پورے جسم پر مل لیں تو انشاءاللہ اس سے جادو کا اثر جاتا رہے گا۔ نمازوں کا اہتمام کیجیے، ذکر اذکار کا اہتمام کیجیے، صبح شام کا اذکار کا اہتمام کیجیے، تو انشاءاللہ آپ ان چیزوں سے بچے رہیں گے۔ اور اگر ان عاملین حضرات کے پاس چلے گئے تو پھر ساری زندگی آپ کی زندگی جو ہے نا وہ خراب ہی گزرے گی، کبھی آپ کی زندگی جو ہے نا سکون والی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت جو کہا سن اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ اور شیئر کیجیے، اور ہمارے یوٹیوب چینل حافظ ہوروں کو سبسکرائب کیجیے۔